علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا. سائل چوں قضائے مبرم ہے، جس طرح قضائے مبرم ہوتی ہے، ٹلتی نہیں ہے، اس طرح وہ ٹلنے والا ہی نہیں تھا. میں نے اس کو لاکھ کہا کہ بابا چلا جا، معاف کر، لیکن وہ ضد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا. میں لاؤبالی کی عمر تھی تو سکول سے آیا تھا، میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے. انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئے. اقبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا. میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اقبال، اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں گا. تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا. بلکہ اقبال پھر ساری زندگی کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام، آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے سیکھی. یعنی حضور کا سامنا کیسے کروں گا. اور پھر یہ اقبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا ہوگا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اقبال بھی پھر آخر میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، مالک تو غنی ہے، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، تو مجھے یوں ہی معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا. لیکن اگر میرا حساب لینا بڑا ضروری بھی ہوا تو یہ مہربانی کرنا حضور کے سامنے نہ لینا، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہ فکر ملی کہاں سے؟ یہ باپ کی تربیت سے، یہ ماں کی آغوش سے. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جب کسی کا دل توڑے، جب کسی سے زیادتی کرے تو باپ وہیں اس کا راستہ روکے. اور ایک فقیر کا لاؤبالی پن کے اندر کاسا توڑ دیا اور باپ نے پھر ایسی تربیت کی کہ اقبال ساری زندگی لوگوں کے دل جوڑتا رہا، ساری زندگی بتاتا رہا کہ انسان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے. دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا بتاؤں کہ درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت مت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش. وہ کہتا ہے دوسروں کے غم میں جلنا اور پھر اس غم کو جہان میں پھیلا دینا، اسی کا نام شاعری. پھر اقبال نے وکری شاعری کی. شاعر تو اور بھی ہیں لیکن اقبال کہتا ہے شاعری از مثنوی مقصود نیست، بت فروشی بت گری مقصود نیست، کشتائے انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم. وہ کہتا ہے کہ میں یہ بت نہیں بنا رہا کہ یہ غزلیں تراش کے اور یہ نظمیں تراش کے لوگوں سے داد وصول کرو. بلکہ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سناؤ، تو اقبال رو پڑا، کہا حضور میں اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن آپ سے ہی لوں گا. یارا مرا غزل خانے شمردن، یاروں نے تو مجھے غزل خان سمجھ لیا، میرا تو مقصد ہی اور ہے. بلکہ ان شعراء پہ تنقید اقبال نے کی. عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار. ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. ہر وقت لب و رخسار کے تذکرے، ہر وقت نشیلی آنکھوں کی کہانیاں، ہر وقت قد رانا کی باتیں. کہا تم اس خول سے نکل ہی نہیں رہے، تمہاری شاعری صرف ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، اس خالق کے جلوے بھی تو دیکھو نا. تو اقبال پھر اقبال بنتا ہے اور اس کو یہ شعور، یہ آگہی، یہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ یہ باپ سکھاتا ہے. باپ کے بعد پھر مولوی میر حسن ملتا ہے جو استاد اقبال کو اقبال بنا دیتا ہے. تو اقبال شکوہ کنا ہوتا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں،
ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. اب جواب سنیے. جواب اب ادھر سے آتا ہے، لہجہ اقبال کا ہے. وہی لفظ ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. آواز آ رہی ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہا تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے، عملاً چھوڑ دیا ہوا ہے. تم نے غلافوں میں لپیٹ کے تو رکھا، خوشبو تو اچھی سے اچھی لگائی، اونچے طاق پہ تم نے قرآن کو سجایا. سچ بتاؤ کبھی کھول کے دیکھا، سچ بتاؤ کبھی قرآن سے پوچھا میں زندگی کیسے گزاروں. بھیڑ بن جائے مشکل بن جائے تو مشاورت کرتے پھرتے ہو، کبھی وکیلوں سے پوچھتے ہو، کبھی ماہرین سے پوچھتے ہو، کبھی کسی سے پوچھتے ہو بتاؤ میں کیا کروں، کبھی قرآن سے بھی پوچھا میں کیا کروں. یہ مصیبت کیوں آئی میرے اوپر، قرآن تو بتا میری کوتاہی کیا تھی. پھر قرآن بتائے گا کہ تو نے رب کا دامن چھوڑا تو آج رسوا ہو رہا ہے. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. آجا حضور کا غلام ہو جا، آج اس سے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دیتے ہیں. تو قرآن کی طرف اقبال نے بلایا اور ان کا سارا فکر و فلسفہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کسی نے نہیں کہی، یہ کتنی بڑی بات ہے. اقبال نے کہا کہ اگر میں نے قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کے ایک حرف بھی کہا ہو تو قیامت کے دن حضور کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو. حضور مجھے آپ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو اگر آپ کے سینے پہ اتری ہوئی کتاب سے ہٹ کے کچھ کہا ہو. اقبال ہی کہہ سکتے. تو ساری زندگی اقبال کی فکر کا محور قرآن رہا. اس کتاب سے جڑو گے تو زندگی پا جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے کہ راجپال نے، نتھو رام نے اس زمانے میں کتنے لوگوں نے اہانت کی، تو پھر غازیان ملت نے کس طرح ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. تو اقبال سے بات ہوئی تو فرمانے لگے لوگ تو باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے. میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. اور غازی علم الدین کا مقدمہ خود اس میں پیش رہے. پھر جب انہیں پھانسی دے دی گئی، نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی میں دفن کر دیا گیا. غازی علیہ رحمہ کی وصیت تھی کہ مجھے لاہور میں دفن کیا جائے، میانی صاحب قبرستان میں. تو پھر باقاعدہ ایک تحریک کی نشت ہوئی، ایک تحریک اٹھائی گئی جس کا مقصود کیا تھا کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کو لاہور میں دفن کیا جائے اور ان کے جسد خاکی کو وہاں سے لاہور منتقل کیا جائے. مسلسل تحریک چلتی رہی حتیٰ کہ حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر وہاں سے قبر کشائی کی گئی. کہتے ہیں جب غازی صاحب کی قبر کھلی تو پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہکنے لگا اور وہاں سے ان کو بذریعہ ٹرین لاہور لایا گیا. جب جنازہ اٹھا تو وہ میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، لیکن اس فقیر کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ تھے. اس زمانے کے اندر 6 لاکھ اس فقیر کے جنازے میں آئے. بڑے بڑے کج کلا سر جھکائے چل رہے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت علامہ اقبال نے خود لحد میں اتارا اور جب کفن کی تنیاں کھولنے لگے تو غازی سے سرگوشی کی تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے. علامہ اقبال نے کہا غازی علم الدین تیری وصیت کو ہم نے پورا کر دیا، جو ہم نے تیرے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا کہ تجھے لاہور میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے. ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تو جو اقبال نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب ایک کام میرا بھی کرنا ہے. یہ اقبال باتیں کر رہے ہیں لحد میں اترے ہوئے غازی علم الدین شہید سے. کہا تیرے سے جو وعدہ کیا تھا اقبال نے پورا کر دکھایا ہے.
اور ایک وعدہ اقبال سے کرو اور وہ بھی پورا کرنا، جب لحد میں حضور آئیں تو اقبال کا سلام کہہ دینا، اور نم ناک آنکھوں سے قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد جب اقبال واپس پلٹ رہے تھے تو ایسے ہاتھ بن رہے تھے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے، لوگ کو اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ انوکھا عشق تھا اقبال کا، انوکھا درد تھا اقبال کا۔ پورے اقبال کی فکر کا خلاصہ جواب شکوہ میں ہے، اور جواب شکوہ کا سارا خلاصہ ایک شعر میں ہے، اور وہ کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اسی نام سے آرام جاں ہے، اسی نام سے نبض ہستی تب شامادہ ہے، اسی نام سے بزم ہستی میں چراغاں ہے، اسی نام سے دل دھڑک رہے ہیں، اسی نام سے فلک نیلگوں کی تابانیاں اور تاروں کی رانائیاں اور سورج اور چاند کی چمک ہے۔ اگر یہ نام نہ ہو تو کائنات اندھیر ہو جائے، اور آج کائنات کے اندر استحصالی ظلمتیں، اس کائنات کے اندر ظلم، جبر، ناانصافیاں، یہ جتنی بھی ظلمتیں پائی جا رہی ہیں، ان کو بدل کے اگر روشنی میں تبدیل کرنا ہے تو اقبال کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اجالے سے سارے اندھیرے مٹائے جا سکیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دین حق از کافری رسوا ترست، وہ کہتے ہیں کہ دین حق جو ہے اللہ کا سچا دین، وہ کافری سے بھی، کافرانہ نظاموں سے بھی بے توقیر ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے، لوگ مغربی نظام کی تعریف کرتے ہیں اور اسلام کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام تو خوبصورت دین ہے۔ تو یہ ہوا کیوں ایسے؟ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ اقبال کو ایک ملا پہ جو شکوہ ہے وہ کم نگاہ ہے، کور ذوق ہے۔ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ تو اقبال کو جو ہے وہ شکوہ ہے کہ ان کی وجہ سے دین حق از کافری رسوا ترس، دین حق کافری سے بھی زیادہ رسوا ہو۔ کیوں؟ زاں کے ملا مومن کافر گرست، اس لیے کہ میرے دور کا ملا ایسا ہے جو مومنوں کو کافر کر رہا ہے، انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، انہوں نے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، سجدہ گزاروں کو کافر قرار دیا۔ یار کوئی بھٹک بھی سکتا ہے۔ وہ ہم پرسوں ہی کہیں جا رہے تھے تو ہم راستہ بھول گئے، تو وہ لوکیشن ڈالی ہوئی تھی، تو وہ گوگل نے پہلے چیخ کے ایک دو دفعہ کہا کہ ادھر مڑے ادھر مڑے ادھر مڑے، لیکن وہ تیزی سے گاڑی آگے گزر گئی، تو اس نے ہم سے لڑنا نہیں شروع کر دیا۔ تھوڑا آگے جا کے اس نے کہا کہ اتنے میٹر آگے جائیں، آگے سے بھی ایک یو ٹرن ہے، وہاں سے آ جائیں۔ یار یہ بھی ہمیں یو ٹرن دے، مولوی یو ٹرن نہیں دیتا، وہ یو ٹرن نہیں دیتا۔ مولا کہتے نہیں، اب تم یہاں سے گزر گئے ہو، اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں، نہ یو ٹرن ہے نہ کچھ بھی ہے، اب تمہیں یہیں قتل کر دیں گے، یہیں مار دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں دار اسلام سے خارج کریں گے۔ اقبال کو یہ شکوہ ہے مولا سے کہ یہ راستہ نہیں دیتا۔ اللہ بھی راستہ دیتا ہے، وہ تواب ہے نا، وہ راستے دیتا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ راستہ نہیں دیتا۔ اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ کم نگاہ ہو، کور ذوق ہو، ہرزہ گر، کم نگاہ ہے، اس کی نظر کمزور ہے، یہ بہت دور دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ کنویں کے مینڈک کی طرح، اس کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں۔ کم نگاہ ہے، اس کا پہلا عیب یہ ہے۔ امام شامی نے فتویٰ دیا ہے، جو دور موجود کے حالات سے آگہی نہیں رکھتا وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ تو اقبال نے بھی یہی بات، کم نگاہ، کور ذوق، یہ بد ذوق ہے۔ لطافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، خشکی ہی خشکی ہے۔ ہرزہ گرد، ہرزہ کا لفظ تو آپ تو سنا، ہرزہ سرائی، بیہودہ بولنا، اس کو ہرزہ سرائی کہتے ہیں۔ تین چیزیں اس ملا کی اقبال نے بیان کی ہیں، کم نگاہ ہو، کور ذوق ہو، ہرزہ گرد۔ ایک تو دیکھ نہیں سکتا میں نے جانا کہاں ہے، دوسرا ذوق ہی نہیں، لطافت ہی نہیں ہے، اور تیسرا آوارہ گرد ہے، منزل کا بھی نہیں پتا اور آوارہ گرد بھی ہے۔ تو جب آوارہ گرد ہوگا تو آوارہ وہی ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ملت از کالو اکولش فرد فرد، ملت اس کی گفتگو سے، اس کی تقریروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی تقریروں نے جوڑا نہیں، اس کی تقریروں نے توڑا ہے، اس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے۔
اللہ اکبر. مکتب و ملا و اسرار کتاب. مکتب یعنی درسگاہ، دوسرا ملا اور تیسرا کتاب قرآن مجید کے اسرار. مکتب، ملا اور کتاب یہ تین چیزیں تھیں. کہا کہ کور مادر زاد و نور آفتاب. اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا ہو اور سورج چمک رہا ہو. تو قرآن اس کے پاس موجود ہے اور اندھوں کی طرح اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہ قرآن تو امت سازی کا عمل کرتی ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں. پھر آخری جو اقبال نے بات بہت غور و فکر کی ہے، دین کافر فکر و تدبیر جہاد. کافر کا دین کیا ہے؟ فکر و تدبیر جہاد. کافر کا جہاد تو نہیں ہوگا، جد و جہد مراد ہے. جد و جہد کی فکر ہے اور اس کی تدبیر ہے، کیسے کرنا ہے. ان اقوام کو ان کا جو بھی ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کیسے کرنی ہے، اور وہ اس پر مستعد ہیں، محنت کر رہے ہیں اور اپنے ہدف پر ہیں، اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور زندگیاں لگا رہے ہیں. دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اور اقبال کو ملا سے ایک اور بھی شکوہ ہے. وہ کہتے ہیں دل ملا گرفتار غم نیست. مجھے مولوی سے شکوہ کیا ہے، اس ملا سے شکوہ کیا ہے. دل ملا کا جو دل ہے گرفتار غم نیست. اس کے پاس دل تو ہے لیکن درد دل نہیں ہے. دل دارند و محبوب ندارند. دل تو رکھتا ہے محبوب نہیں رکھتا. اس کا دل ہے لیکن لٹا ہوا نہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھے شکوہ ہے دل ملا گرفتار غم نیست. اس کا دل کسی غم کا گرفتار. اللہ اکبر. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں فراغ تجھ کو کتاب سے ممکن. ہر وقت کتابی کیڑا بن گئے. نہیں فراغ تجھ کو کتاب سے ممکن، تو کتاب خاں تو ہے صاحب کتاب. تو فرماتے ہیں دل ملا گرفتار غم نیست. اس کا دل گرفتار غم نہیں ہے. نگاہ ہست در چشمش نمے نیست. اس کی آنکھوں میں نور تو ہے نمی نہیں. اس کی آنکھوں میں نور تو ہے نمی نہیں. اگر نمی ہوتی پھر کیا کمی ہوتی، لیکن نمی ہی نہیں اس کی آنکھوں میں. اللہ اکبر. ازاں بگریختم از مکتبے ہو. اس کے مدرسے سے میں کیوں چھوڑ کے بھاگا ہوں؟ میں ملا کے سسٹم کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. اقبال کہتے ہیں کہ ازاں بگریختم از مکتبے ہو. اس کے مکتب سے میں اس لیے بھاگا ہوں کہ در ریگ حجازش زمزم نیست. کہ اس مٹی سے، اس ریت سے زمزم نہیں پھوٹ رہا. تو یہاں پیاسا مر جاؤں گا ساری زندگی، دھکے کھا کے فائدہ کیا. میں اس صحرا میں جاؤں نا، اس حجاز میں جاؤں جہاں زمزم پھوٹ رہا ہے. اللہ اکبر. سرے ممبر کلامش نیش دارست. ممبر کے اوپر اس کا کلام زہر گول رہا ہے. اس کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے. سرے ممبر کلامش نیش دارست. سرے ممبر اس کے کلام سے آگ اگل رہی ہے. او کے در صد کتاب اندر کنارست. یہ اس کی زبان سے آگ نکل رہی ہے جس کی بغل میں کتابیں ہیں. اللہ اکبر. اور تیری بغل میں کتابیں ہیں، نور نکلنا چاہیے. تیری بغل میں کتابیں ہیں، قرآن کے نقطے آنے چاہیے. لیکن بغل میں کتاب اور زبان میں آگ. کیا عجیب کہانی ہے. بغل میں کتابیں ہیں اور زبان سے آگ نکل رہی ہے. تو کہا کہ میں اس آگ کے آگے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ تو میں بھاگ آیا. اللہ اکبر. حضور تو من از خجلت نہ گفتم ز خود پنہا و برما آشکارست. کہا کہ میں آپ کے سامنے جو شرمندگی ہے نا میری، وہ میں کہوں وہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے پوشیدہ ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہے. لوگوں کو پتہ ہے مولوی کتنے پانی میں، لیکن مولوی کو نہیں پتا میں کتنے پانی میں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. زمانہ جانتا ہے کہ یہ ملا زمانے سے پیچھے رہ گیا ہے، یہ دین کی تعبیر ہی نہیں کر رہا، لیکن اس کو کبھی سمجھ نہیں آئی. یہ اپنے اس حلقے میں مست ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1912 کے اندر طرابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے. مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی. تو اب اقبال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر. گراں جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا. گراں مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا.
جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا. یہ تصور کی کائنات ہے. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا. اب شام و سحر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے اور جاؤں تو کدھر جاؤں, لیکن دنیا سے اکتا کے سامان سفر باندھ کے اپنے دل اور روح. اعلی حضرت نے کہا تھا نا, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اقبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا. تو پھر سواری کیا آئی؟ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. یہ تصور کی دنیا ہے اور اقبال کا ایک اپنا جہان تھا. حضور آیا یہ رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز, کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز. ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا, فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز. نکل کے باغ جہاں سے رنگ بو آیا, نکل کر باغ جہاں سے رنگ بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باغ حجاز کے بلبل تیری نوا سے کلی کلی پگھل رہی ہے, تو ایسے باغ سے نکل آیا جس طرح پھول سے خوشبو نکل کے آتی ہے, تو بتا میرے لیے تو تحفہ کیا لے کر آیا. اب اقبال کا جواب سنیے. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں. یہ 1912 کی بات ہے جب طرابلس کی جنگ لگی تھی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں, جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے اور امت کو پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے. یہ امت علم کی عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہوں, اور بھٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ, وحدت عمل کے ساتھ آگے بڑھے اور کھویا ہوا وقار اس کو نصیب ہو. اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا, تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے.